تو یہ کون ہے؟ یہ شخص منافق ہے، ایمان تو نہیں ہے نا۔ ایمان اور اہل ایمان کی تو دشمنی ہے دل میں، جڑیں تو کھودنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قانوناً انہوں نے مسلمان ظاہر کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں بھی آئی۔ یہ بات سمجھ میں نہ آتی اگر یہ مثال قرآن میں سورہ آل عمران میں موجود نہ ہوتی۔ یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین، بہت فتین قوم ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے، سازش میں نہایت ماہر قوم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے، کس طرح کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا۔ اب اس سے بن رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے، لذت عبادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے۔ اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی، حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی، حضرت خباب بن الارت نے کیسی سختیاں جھیلی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان، کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب شے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ ساکھ کس شے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو، بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کریں، دو تین حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے، یہود کے علماء میں سے آ گئے، ٹھیک۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے، بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے، بھائی یہ قریب رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی، ظہر تک بیٹھے رہے، پھر عصر کے فوراً بعد آ گئے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا آخر جو واپس گئے، تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں۔ اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی، یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے گروہ نے یہ کہا، یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان، حضور کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹ آئیں۔ اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں، اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساکھ تو ختم ہو جائے گی نا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا۔ یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب آپ سوچئے، یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے، وہ نور الدین زنگی والے، انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے، یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں، قانونی ایمان میں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں، عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں؟ مسلمان۔ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی، وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ چلے گئے، کفر ہی میں رہے، قانوناً مسلمان رہے۔ فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر عصر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئیں، ایک حضور کے زمانے سے، ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے، اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے،
اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں، تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟